آج دشمن کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر حسد کی نظر سے جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے۔ تکبیر! اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ۔ کیونکہ یہ خود اس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت احمدیہ خلافت کے سائے تلے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ربا میں زیادہ ڈیلے ہے قادیان کی نسبت۔ اچھا، مجھے انتظار کرنا چاہیے پھر ہے؟ کیونکہ خود یہ لوگ اس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں مخالفین کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت احمدیہ خلافت کے سائے تلے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی وارث بنتی چلی جا رہی ہے کہ میں مومنین میں خلافت قائم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو تمکنت عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر روز اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے ہر خوف کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی مومنین کے ہر خوف کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ خلافت کی ڈھال کی وجہ سے اپنے تحفظ میں رکھے ہوئے ہے۔ باوجود دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں اس حبل اللہ کو پکڑنے کی وجہ سے احمدی پہنچا رہا ہے اور بھولی بھٹکی انسانیت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانیں۔ خود یہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ خلافت کے بغیر امت مسلمہ کا اتحاد ناممکن ہے، نہ اسلام کی ترقی ممکن ہے، نہ یہ اتحاد ممکن ہے۔ لیکن آنکھوں پر پٹی پڑے ہونے کی وجہ سے جس کو خدا تعالیٰ نے خاتم الخلفاء بنا کر بھیجا ہے اور جس کی خلافت جاری فرمائی ہے اس کے بعد، اس کے انکاری ہیں۔ خلافت کے بارے میں جو ان کی حسرتیں ہیں اس کی ایک دو مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مولانا ہے عبد الرحمان صاحب، محتمم جامعہ اشرفیہ کراچی۔ وہ کہتے ہیں جہاں تک نظام خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت کا تعلق ہے، اس سے بہتر اور اچھا کوئی نظام نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کا جان مال بدلے جنت کے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں آپس کے تنازعات عروج پر ہیں۔ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو خلیفہ کس کو مانیں، اور اگر مکہ مکرمہ سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے تو سب سے پہلے تنازع بریلوی حضرات کریں گے۔ اور میں نے خلافت کے بارے میں ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت ممکن نہیں۔ پھر ایک دانشور ہیں ہمایوں گوہر، اپنے مضمون سفر کا آغاز ہوتا ہے میں لکھتے ہیں دسمبر 2005 میں کہ آج ہم اپنے آپ کو فرسودہ خیالات، ناقص رسومات اور جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں پاتے ہیں۔ معاشرتی اور سماجی برائیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، عدم انصاف عروج پر ہے اور ماحولیاتی آلودگی گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی ضرورت ہے جو امہ کی اصلاح کر سکے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ہمت اور جذبے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ارادے کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی درکار ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلافت جیسے ادارے کی وجہ سے ممکن ہے۔
بس یہ ہیں ان کی حسرتیں کہ محسوس بھی کرتے ہیں لیکن قائم نہیں کر سکتے۔ خلافت کے انتخاب اور بیعت کے نظارے جو خلافت خامسہ کے تھے، MTA نے تمام دنیا کو دکھایا ہے۔ جن باتوں کا یہ حضرت سے ذکر کر رہے ہیں، خلافت خامسہ کے انتخاب کے وقت دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جماعت نے ایک ہاتھ پر جمع ہو کر وحدت کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے بعض نے برملا تسلیم بھی کیا کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ لگتی ہے، لیکن اس بات نے ان کو اصلاح کی طرف مائل کرنے کے بجائے حسد میں اور بڑھا دیا۔ آج پاکستان میں ملا جماعت کے خلاف اس لیے جلسے کر رہے ہیں کہ جماعت کی اکائی اور ترقی ان کو برداشت نہیں۔ یہ حسرتیں اور یہ حسد اب ان لوگوں کا مقدر بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی ہوائیں بڑی شدت سے جماعت کے حق میں چل رہی ہیں۔ تکبیر! حضرت خاتم الانبیاء خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر! انشاءاللہ ان لوگوں کی تمام آرزوئیں اور کوششیں ہوا میں بکھر جائیں گی۔ اے دشمنان احمدیت، میں تمہیں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر تم خلافت کے قیام میں نیک نیت ہو تو آؤ اور مسیح محمدی کی غلامی قبول کرتے ہوئے اس کی خلافت کے جاری اور